محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کربلا پہ جو لکھی جائے وہ کہانی روئے، کربلا پہ جو لکھی جائے وہ کہانی روئے، جس کو سن سن کر جوانوں کی جوانی روئے، جس کو سن سن کر جوانوں کی جوانی روئے۔ یوں تو پیاسوں کو سب نے روتے ہوئے دیکھا ہے، مگر دیکھ کر حضرت عباس کو پانی روئے۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دستے یزید، حقہ کی بنائے لا الہ ہست حسین۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے ابھی نوری جامع مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا طارق صاحب قبلہ سے شہادت کے عنوان پر آپ نے ایک اچھی زوردار تقریر آپ نے سماعت فرمائی ہے، اور سب سے بہتر تقریر سماعت کرنے کے لیے حضرت علامہ ہارون صاحب قبلہ استاذ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، وہ بھی ابراہیم پور کی سرزمین پہ تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں اس نوری جامع مسجد کے ممبر پہ تشریف فرما ہونے والے ہیں۔ تب تک کے لیے میں دو چار باتیں آپ کو گوش گزار کرنے کے لیے میں حاضر آیا ہوں۔ میں تقریر کے لیے نہیں آیا، کچھ باتیں پیش کرنے کے لیے جب تک حضرت کی آمد ہو رہی ہے۔ برکیف تو آئیے سب سے پہلے موراب مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں جہان کے مالک و مختار، آمینہ کے لال، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آپ کو ناظم اجلاس جناب ماسٹر محمد کلیم صاحب عزیزی، جو آج اس جلسے کے بھی ناظم ہیں اور مدرسہ عزیزیہ ناشر العلوم کے بھی ناظم اعلیٰ ہیں، ان کی زبانی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو پروگرام ہے یہ آج کا 33واں سالانہ پروگرام ہے، یعنی اس پروگرام کو قائم کیے ہوئے 33 سال کا زمانہ بیت گیا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ پروگرام کب اور کیوں شروع ہوا؟ یہ اس لیے شروع ہوا کہ 10ویں محرم کو، چونکہ پہلے کوئی پروگرام یہاں پر تھا نہیں، ہمارے اکثر نوجوان اور بچے یہ سارے کے سارے املو اور مبارک پور چلے جاتے تھے شیعوں کی محفل میں ماتم دیکھنے کے لیے۔ ماتم کے بڑے شوقین تھے، ماتم دیکھنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ماتم کرنا
یہ حسینیوں کا کام نہیں، یہ یزیدیوں کا کام ہے. اس لیے کہ جس وقت امام حسین کو لٹا ہوا قافلہ کربلا سے دمشق جا رہا تھا اور یزید کے دربار میں جب پہنچنے والا تھا تو یزید نے دیکھا کہ اب تو پوری دنیا ہمارے اوپر ملامت کر رہی ہے، اب ہم کریں تو کیا کریں، اپنا منہ کیسے بچائے. کہتے ہیں نا کہ وقت آنے پہ گدھا بھی اپنا منہ بچاتا ہے. تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ دیکھو امام حسین کا قافلہ، لٹا ہوا قافلہ ہمارے محل سے گزرنے والا ہے، تو اے میرے گھر والوں اور اے میرے چاہنے والوں سن لو، جب ان کا قافلہ ہمارے محل سے جب گزرے تو اس وقت تم لوگ ان کے اوپر ماتم کرنا، یعنی ان کے سامنے سینہ پیٹنا اور یہ دکھانا کہ امام حسین کے قتل میں ہم لوگ شامل نہیں ہیں، یہ دکھانے کے لیے. اور جس وقت وہ لٹا ہوا قافلہ امام حسین کا سر ارون نیزے پہ رکھ کر کے حضرت سکینہ، حضرت زینب، حضرت زین العابدین اور باقی افراد کا قافلہ جب وہاں سے گزرا ہے یزید کے محل سے، تو اب یزید کے گھر والوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا، ماتم کرنا شروع کر دیا، سینہ پیٹنا شروع کر دیا. تو جانتے ہو مسلمانوں، اس وقت حضرت زینب نے ایک جملہ کہا تھا، حضرت زینب نے کہا تھا کہ اے یزیدیو، تمہیں نے میرے بھائیوں کا قتل کیا اور تمہیں آج سینہ پیٹ رہے ہو، اللہ کرے قیامت تک پیٹتے رہو. یہی جملہ ہے، تواریخ میں لکھا ہوا ہے. حضرت زینب نے کہا تھا یزیدو، تمہیں نے ہمیں قتل کیا اور تمہیں سینہ پیٹ رہے ہو، ماتم کر رہے ہو، اے یزیدیو تم لوگ قیامت تک پٹتے رہو، یعنی ہمیشہ تم لوگ پٹتے رہو. آج حضرت زینب کا یہ جملہ ہے کہ جسے اللہ نے قبول فرما لیا، اور جو آج حضرات، تو امام حسین کی جو چاہنے والے ہوتے ہیں نا، امام حسین سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ حضرات، تو امام حسین کے جو چاہنے والے ہیں وہ امام حسین کا جلسہ کیا کرتے ہیں، امام حسین کا ماتم نہیں کرتے. اسی لیے تو شاعر نے کہا نا، روئیں وہ جو قائل ہیں ممات شہداء کے، روئیں وہ جو قائل ہیں ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. شہداء کو قرآن زندہ فرما رہا ہے، ارشاد فرما دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ہاں، ذرا اس کو اچھے سے دیکھ کے ٹھیک کر لیجئے تاکہ جب حضرت آئے تو کوئی ڈسٹرب بیچ میں نہ ہو، جہاں سے بھی گڑبڑی ہو اس کو صحیح کر لیا جائے. عزیزان ملتی اسلامیہ، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن تو شہیدوں کو زندہ کر رہا ہے، اور جب قرآن
ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیے امام حسین کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے مقابلے میں جو اترے ہیں وہ اسلام کے تحفظ کی خاطر، اسلام کی بقا کے لیے. یہ امام حسین کی قربانیوں کا ہی یہ ثمرہ ہے کہ آج اسلام کے دامن میں آج ہم پلتے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. امام حسین کی قربانیوں کا یہ ثمرہ ہی ہے کہ آج ہم نمازوں کو پہچان رہے ہیں. امام حسین کی قربانیوں کا یہ ثمرہ ہی ہے کہ آج ہم زکوٰۃ کو بھی پہچان رہے ہیں. امام حسین کی قربانیوں کا یہ ثمرہ ہی ہے کہ اسلام کے تمام ارکان کو ہم پہچانتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ورنہ نہ جانے اسلام کے ارکان کو ہم پہچانتے یا نہ پہچانتے، جو دور چل رہا تھا اسلام کے قوانین کو پامال کیا جا رہا تھا، اسلام کے تمام ارکان کو ملیا میٹ کیا جا رہا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی اسلام کی تحفظ کی خاطر امام حسین نے اپنا پورا کنبہ بلکہ خود اپنا سر بھی دیا صرف اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے. تو اے مسلمانوں، جو اتنا عظیم شہید ہو، جو اتنا عظیم شہید ہو، اس عظیم شہید کی شہادت کے موقع پر کیا ہم ماتم کریں گے یا ڈھول بجائیں گے؟ حضرات، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہماری اس ابراہیم پور کی سرزمین پر کہ آج امام حسین کی جو یاد منائی جاتی ہے وہ اسلامی دائرے کے اندر منائی جا رہی ہے. ورنہ یہاں سے جب آپ باہر نکلے، پوربی علاقے میں جب نکلے تو دیکھ کر کے یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ سنی ہے یا شیعہ ہے. پوربی علاقے میں آپ دیکھیں بڑے زور شور سے تعزیہ داری اور ڈھول بازی، اور ڈھول تو ایسا بجتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مسلمان کا بج رہا ہے کہ غیر مسلم کا بج رہا ہے. سمجھ رہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیے یہ ڈھول بازی جو ہے یہ بھی یزیدیوں نے بجایا تھا، اور ماتم بھی یہ بھی یزیدیوں نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ ان سنیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے جو امام حسین کی شہادت کے موقع پہ ماتم بھی کرتے ہیں اور ڈھول بھی بجایا کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں اسے محفوظ رکھا ہے، ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھیے کوئی بھی انسان نیکی اپنے آپ نہیں کر سکتا. کوئی انسان نیکی اگر کر رہا ہے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی ہے. سمجھ رہا نا؟ اللہ نے اگر ہمیں کسی گناہ سے بچایا ہے تو یہ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں گناہوں سے بچایا ہے، محفوظ کیا ہے. ورنہ انسان کی بس کی نہیں ہے، انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی نیکی کر سکے. انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی برائی سے بچ سکے. برائیوں سے بچتا ہے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، نیکیاں کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے. حضرات گرامی، شیخ سعدی علی رحمٰ نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کیوں نہیں. یعنی شیخ سعدی علی رحمٰ فرماتے ہیں کہ تو احسان مت جتا کہ تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے. یعنی بادشاہ کا جو خدمتگار ہے اس کی بات کو پیش کر کے سمجھانا چاہتے ہیں کہ بادشاہ کا جو خدمتگار ہے یہ بادشاہ کے اوپر احسان نہیں کر رہا خدمت کر کے. کہتے ہیں منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کیوں نہیں. یعنی تو احسان مت جتا کہ تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے. منت شناس کی خدمت او بادشاہ عطت، یعنی بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے تم کو اپنی خدمت پہ رکھا ہے. یہ احسان بادشاہ کا ہے کہ اس نے تم کو اپنی خدمت پہ رکھا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کی تشریف آوری ہو چکی، رونقی اسٹیج ہو چکے ہیں.
انشاءاللہ اب چند ہی لمحوں میں وہ رونق منبر بھی ہونے والے ہیں۔ حضرات، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم سے کوئی نیک کام لے تو یہ اس کا احسان ہے، اور اگر ہمیں برائی سے بچائے تو یہ بھی اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم یہ جو جلسہ کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو قائم ہوا وہ اس لیے ہم لوگوں نے قائم کیا 33 سال پہلے، یہ 33واں سالانہ ہے۔ ہم اور مولانا ریاض صاحب آپس میں سوچ رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے کہ آخر یہ ہمارے نوجوان جو 10 تاریخ کو ماتم دیکھنے کے لیے کبھی امیل و مبارک پور شیعوں کی محفل میں چلے جایا کرتے ہیں، اس کا سدباب کیسے ہوگا، اس کو روکا کیسے جائے۔ تو آپس میں یہی طے ہوا کہ ایک پروگرام یہیں پہ رکھ دیا جائے، 10 تاریخ کو پروگرام رکھا جائے، اور جب پروگرام ہوگا تو لوگ خود بخود دھیرے دھیرے رک جائیں گے۔ ہم نے کہا اتنا بڑا کھیل چھوڑ کر کے دین کے پروگرام میں جلدی کون آئے گا، لیکن بہرکیف جب نیت میں خلوص ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ پروگرام اسی لیے قائم کیا گیا، اور پروگرام چھوٹا سا رکھا گیا، وہ پروگرام چلا، پھر دوسرے سال لگا، تیسرے سال لگا، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چلتے چلتے آج یہ 33 سال پروگرام ہو گیا۔ اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارا کوئی بھی نوجوان مبارک پور یا عامر ماتم دیکھنے کے لیے نہیں جاتا، کوئی سنی مسلمان ماتم دیکھنے نہیں جاتا۔ ہاں کوئی جاتا ہوگا، میں گارنٹی نہیں لیتا، ہر قسم کے لوگ ہیں، لیکن اکثریت یہ ہے، اور چونکہ حکم جو ہوتا ہے وہ اکثر پہ ہوتا ہے، للاکثر حکم الکل، سمجھ رہے ہیں؟ تو اکثریت یہ ہے کہ آج ماتم دیکھنے کے لیے نہیں جاتا۔ تو بہرکیف اس پروگرام کی ایجاد کرنے کی وجہ یہی تھی کہ لوگوں کو برائیوں سے روکا جائے۔ دیکھیے جیسے ماتم کرنا گناہ ہے، ایسے ماتم کا دیکھنا بھی گناہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی جو شریعت میں کام حرام ہے، کرنے والا تو حرام کا گناہ پا ہی رہا ہے، لیکن اگر کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے تو دیکھنے والے کو بھی گناہ ملے گا، سمجھ رہا نا؟ یہ مت سوچے کہ وہ کر رہا ہے تو اس کو گناہ ملے گا، دیکھنے والے کو بھی ملے گا۔ تو بہرکیف اس طریقے سے یہ پروگرام کو قائم ہوئے، آج 33 سال ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکتیں دی ہیں کہ روز بروز اس میں ترقیاں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے تو صرف گاؤں ہی کے لوگ، ہم ہی لوگ شعراء اور جو بھی چھوٹے موٹے مولوی تھے تھوڑا تھوڑا بول کر کے پروگرام ختم کر دیا کرتے تھے، لیکن آج الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال باہر سے ایک اچھے مقرر اور ایک اچھے نعت خواں کا انتخاب کمیٹی والے کرتے ہیں، اور جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی وہ صرف 6 افراد پر مشتمل تھی، 6 افراد پر مشتمل وہ کمیٹی تھی۔ انشاءاللہ آج بھی ہے، 6 افراد ہیں کمیٹی میں، اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور بڑی دیانتداری کے ساتھ یہ کمیٹی انجام اس کام کو دے رہی ہے، اور یہ چلاتی چلی جا رہی ہے، ہر کام وقت پہ ہو جایا کرتا ہے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمیٹی کہ تمام ممبرانوں کی حفاظت فرمائے اور انہیں طاقت و قوت عطا فرمائے، ہمت و حوصلہ عطا فرمائے، اور اس پروگرام کو روز بروز ترقی کی راہ پر گامزن فرمائے۔ حضرات بس ایک بات عرض کر کے میں گزر جاؤں گا، آپ صرف یہ سنتے ہیں کہ شہداء زندہ ہے، امام حسین زندہ ہے نا؟ میں زندگی کی ایک مثال دے کر کے بس میں چھوڑ دوں گا، چونکہ حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک خاتون تھی جو جانتی تھی کہ امام حسین کے نام پہ جو ہے فاتحہ نیاز کیا جاتا ہے، امام حسین کے نام پر اس نے فاتحہ کا اہتمام کیا، اپنے گھر کی مکمل صفائی کی، اور صفائی کرنے کے بعد اچھا سا میٹھا اس سے جو بھی ہو سکا اس نے شیرنی تیار کی، اور شیرنی تیار کرنے کے بعد مصلی بچھایا اور شیرنی کو رکھ دیا۔ اب باہر دروازے پر کھڑی ہو گئی کہ کسی مولانا صاحب کا گزر ہوگا، کسی حافظ صاحب کا گزر ہوگا، کوئی صوفی صاحب ملیں گے، میں ان سے کہوں گا کہ امام حسین کا نام فاتحہ کر دیجئے۔ امام حسین کا نام فاتحہ کرنے کے لیے اب دروازے پر کھڑی ہے، کوئی آنے والا بھی نہیں مل رہا ہے۔ روزانہ تو کوئی مل جایا کرتا تھا، لیکن آج نہ کوئی مولوی صاحب مل رہے، نہ کوئی حافظ جی مل رہے، نہ کوئی صوفی صاحب مل رہے، اور نہ ہی کوئی ایسا بندہ مل رہا ہے جو امام حسین کے نام پہ فاتحہ کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ وہ عورت کھڑی تھک جاتی ہے، کافی دیر ہو جاتی ہے کہ میں نے امام حسین کے نام فاتحہ کرانے کے لیے میں نے اتنا اہتمام کیا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ آج امام حسین کے نام پہ فاتحہ کرنے والا مجھے کوئی مل نہیں رہا ہے۔ اور جب کافی دیر ہو گئی اس نے کہا کہ اے امام، کیا آج میں آپ کا نام فاتحہ نہ کرا سکوں گی؟ میں نے اتنا انتظام کیا ہے، اہتمام کیا ہے آپ کا نام فاتحہ کے لیے، اب تک مجھے مل کیوں نہیں رہا ہے؟ اتنا دل میں سوچا ہی تھا کہ اس نے کیا دیکھ رہی ہے، ایک حسین و جمیل، ایک خوبصورت روبرو انسان سامنے سے چلا رہا ہے،
اتنا حسین کہ اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا. وہ عورت دیکھ رہی ہے, بڑا ہی حسین و جمیل چہرہ ہے, بڑا خوبصورت چہرہ ہے, اس کے چہرے سے نور ٹپکتا چلا جا رہا ہے. اور وہ جیسی آگے بڑھتے گئے اور جیسی عورت کے سامنے قریب سے گزرنا چاہتے تھے تو عورت نے کہا کہ حضور ایک مہربانی کریں گے, آپ میرے گھر تشریف لائے, امام حسین کے نام پہ میں نے فاتحہ کرانے کے لیے اہتمام کیا ہے, بس امام حسین کے نام میں فاتحہ کر کے آپ چلے جائیں, بس اتنی زحمت کریں. آپ نے فرمایا ماں چلو اندر چلو, میں فاتحہ دوں گا. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ خاتون گھر کے اندر گئی اور جانے کے بعد مصلی کی جانب اشارہ کیا اور کہا حضرت آئیے تشریف رکھیں, یہی میں نے فاتحہ کرانا ہے, یہ شرنی ہے, یہ مصلی بچھا دیا ہے. اب اس پہ آنے والے نورانی چہرے والے مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور مصلی پہ بیٹھنے کے بعد انہوں نے جب قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دی, جیسے قرآن پڑھتے جا رہے ہیں وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ میں نے ایسی تلاوت کرنے والا کبھی سنا ہی نہیں تھا, ایسا چہرے والا میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. وہ جب قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو ایک ایک حرف کے نور کی لڑیاں پھوڑ رہی تھی. وہ جب تلاوت کر رہا تھا تو میرا گھر خوشبو سے معطر ہوتا چلا جا رہا تھا. میں کبھی اس کے چہرے کو دیکھتی تھی, کبھی اس کی تلاوت کو دیکھتی تھی, کبھی اس کی آنکھوں کو دیکھتی تھی. ایسا حسین و جمیل چہرہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ تلاوت کرتا گیا اور تلاوت کرنے کے بعد اس نے فاتحہ خانی کی, فاتحہ کی, اور فاتحہ پڑھنے کے بعد جب وہ نوجوان اٹھا اور جب جانے لگا تو میں نے پیچھے سے دامن تھام لیا. میں نے کہا بیٹا ذرا یہ تو بتاؤ کہ آپ ہو کون اور کہاں سے آئے ہو؟ اس لیے کہ ایسا نورانی چہرہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہے اور ایسا قرآن پڑھنے والا میں نے اب تک دیکھا نہیں ہے. جس انداز سے آپ قرآن پڑھے تھے ایسا قرآن پڑھنے والا تو میں نے دیکھا ہی نہیں, نہ میرے کانوں نے ایسی آواز وہ ابھی سنا ہے. ذرا یہ تو بتاؤ کہ آپ ہو کون اور آپ کہاں سے آئے ہو, ذرا اپنا تعارف تو کراتے جاؤ. اب وہ نوجوان کہتا ہے کیا ماں کیا تم مجھے پہچانتی نہیں ہے؟ کہا حضور اگر پہچانتی تو میں سوال کیسے کرتی, بڑی مہربانی ہوگی ذرا اپنا تعارف کرا دے. آپ نے فرمایا کیا مجھے نہیں پہچانتی؟ کہا نہیں پہچانتی. کہا نہیں پہچانتی؟ کہا حضور نہیں پہچانتی. کہا ماں ذرا یہ تو بتا کہ آج تم نے یہ اہتمام کس کے لیے کیا ہے؟ کہا امام حسین یہ کے لیے کیا ہے. کہا یہ پوری صفائی کس کے لیے کی ہے؟ کہا امام حسین کے لیے. کہا یہ شیرنی کس کے لیے بنائی؟ کہا امام حسین کے لیے. کہا سن, جس کے لیے تو نے اہتمام کیا ہے وہی تیرے سامنے حاضر ہے, وہی فاتحہ کر کے جا رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ فوراً قدموں پہ گر جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ تو شہداء زندہ کل بھی تھے اور آج بھی زندہ ہے, اور کیوں نہ زندہ ہو, ہمارا تو یقین ہو, ارے ملاقات ہو نہ ہو قیامت میں تو ملاقات ہوگی نا, قیامت میں تو ضرور ملاقات ہوگی نا. جو دنیا میں مان لے گا نا تو وہ قیامت بھی مان لے گا, جو دنیا میں نہیں مانے گا نا تو پھر قیامت میں ماننا ان کا کوئی کام نہیں آئے گا. اسی لیے کہا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگوں سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. عزیزان ملت اسلامیہ جنہوں نے نبی کو, نواسے نبی کو دنیا میں مانا ہے تو کل قیامت کے روز ان کی شفاعت وہ ضرور فرمائیں گے. لیکن جنہوں نے دنیا میں دامن چھوڑ دیا, قیامت کے میدان میں پھر ماننا سا اور ہاتھ جوڑنے سے, دامن پکڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہذا دنیا میں مانو کہ شہداء زندہ ہے, اور یہ تو ماننا لازم ہے, فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں تم مردہ مت کہو, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے, وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں, تم ان کی زندگی نہیں سمجھ سکتے. جب قرآن کہہ رہا ہے انہیں مردہ نہ کہو تو پھر تم کون ہوتے ہو مردہ کہنے والے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے تو پھر تم کون کہتے ہو کہ وہ مردہ ہے؟ نہیں مسلمانوں, قرآن پر عقیدہ رکھو. قرآن پہ عقیدہ ہے تو ایمان درست ہے. قرآن کی کسی ایک آیت یا ایک حرف کا انکار کرنے والا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا, وہ کبھی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا. ایمان کی تکمیل چاہتے ہو تو قرآن کے ایک ایک حرف پہ ایمان رکھنا ہوگا, ایک ایک آیت کی تصدیق کرنی ہوگی مسلمانوں. اور یہی ایمان اگر سلامت ہے تو سارے اعمال بھی ہمارے سلامت ہوں گے. یہ جلسہ کرانا بھی سلامت ہوگا, امام حسین کی محبت بھی سلامت ہوگی. ایمان اگر سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے, اور اگر ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہ تبارک و تعالی اخیر وقت, سب کی زندگی کے اخیر وقت میں اللہ تعالی ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. آپ جو دعائیں زندگی میں جو بھی مانگنی ہو مانگے, سب کچھ مانگیے, لیکن ایک دعا ضرور مانگنا اور ہمیشہ مانگنا کہ اے پروردگار جا کننی کے عالم میں اخیر وقت میں ایمان کی سلامتی عطا فرمانا. اس لیے کہ جب بندہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائے گا تو اس کی آخرت کامیاب ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں رکھے, ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے, اور امام حسین کی سچی عقیدت و محبت
محبت ہم سب کو اپنے دلوں میں، ہم سب کے دلوں میں جاگزی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔